आप देख रहे हैं MKA TV न्यूज़। अचन खान और शंभू प्रसाद शुक्ला ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया तो इनको पकड़ा गया और अचन खान और शंभू प्रसाद शुक्ला की गर्दनें मार दी गईं। कोटा मौजूदा राजस्थान में कौन थे? लाला जयदयाल और मेहराब खान, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। और ये जो इन्फॉर्मर का सिस्टम आज भी है, मुखबिरों ने लाला जयदयाल और मेहराब खान को गिरफ्तार कराया। अंग्रेजों ने 17 सितंबर 1860 में लाला जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दे दी। मौजूदा हरियाणा हमसी एक इलाका है, वहां पर जैन और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। हुकुमचंद जैन, मुनीर बेग ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। किसने गद्दारी की? हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग के खिलाफ। पटियाला का बादशाह, नभा का बादशाह, कपूरथला का वहां का जिम्मेदार, फिर पटौड़ी के जो बादशाह थे, इन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग को गिरफ्तार किया गया। दोनों को एक ही झाड़ के एक ही टहनी पर फांसी दी गई। हुकुमचंद जैन को उसके मजहबी रसूमात के खिलाफ दफना दिया गया और मुनीर बेग को जला दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त का अंग्रेज मौर्रिख थॉमस लोवी लिखता है कि राजपूतों ने, ब्राह्मणों ने, मुसलमानों ने, मराठाओं ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। उस वक्त का एक लॉर्ड वुड बरतानिया में अंग्रेजों का की तरफ से हिंदुस्तान का वजीर था। उसने क्या लिखा कि अब हमको ये कोशिश करना है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए। जब तक हम हिंदू और मुसलमानों को नहीं लड़ाएंगे, हम भारत में, इंडिया में अपनी हुकूमत नहीं कर सकेंगे। और जब ये आज से 167 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ ये जंग शुरू हुई तो कौन थे उसमें? नरेंद्र मोदी को बोलो, पूछो, ये आरएसएस वालों से पूछो, ये अपनी जबान से कभी नहीं बोल सकेंगे। उनमें नाम था नाना साहिब, बहादुर शाह जफर, मौलाना अहमद शाह, तांतिया तोप, झांसी की रानी, हजरत महल, अजीमुल्लाह खान। इन सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ सन 57 में जंग आजादी को शुरुआत की। और यही अंग्रेजों का मिनिस्टर लॉर्ड वुड ने यह कहा कि अब भारत पर अगर हमारा कब्जा बरकरार रखना है तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना पड़ेगा। तो लॉर्ड वुड ने टू नेशन थियरी की बुनियाद डाली और उसके बाद टू नेशन थियरी लिखने वाले, वो किताब थी जो अंग्रेज जेल में बैठकर 6 मरतबा माफी की भीख मांगा, वो टू नेशन थियरी की बात करता है। किसने कहा कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू डिफरेंट नेशन? क्या हमने कहा? इस बात को नहीं कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हम याद दिलाना चाहते हैं भारत के वजीर आजम को, बीजेपी वालों को जो कह रहे हैं कि मजलिस कोर्ट देंगे तो पाकिस्तान कोर्ट देने के बराबर है। अरे आपको शर्म नहीं आती? टू नेशन थियरी की बात तुम लोगों ने की, तुम्हारे हीरो ने की कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर अ डिफरेंट नेशन। तुम्हारे हीरो ने लिखा था अपनी किताब में। अरे हम तो आज भारत में है और रहेंगे। तुम सुन लो मेरी इस बात को, हम इसी जमीन में पैदा हुए और इसी जमीन में जाएंगे। सुन लो बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब दूसरी हिजरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम इसी वतन में रहेंगे। मसाइब और मुश्किलात का हिम्मत
اور صبر اور استحصال سے اور اتحاد کی طاقت سے مقابلہ کریں گے. تمہارے ظلم کا جواب ہم سیاسی اقتدار میں آ کر کریں گے. تمہارے ناانصافی کا جواب ہم پارلیمنٹ میں اپنے اراکین کو کامیاب کر کے کریں گے. تم اگر ہماری آوازوں کو دبانا چاہو گے تو ہم ووٹ کے ذریعے اپنی آوازوں کو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بھجائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں تلنگانہ کی عوام کو، بھارت کی عوام کو اور یہاں پر موجود سرزمین حیدرآباد اورنگ آباد کی عوام کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کے خلاف ہم نے لڑا، ہندو اور مسلمان اور سکھوں نے ساتھ مل کر لڑا. آج جو طاقتیں اس ملک میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، میں آج آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آؤ مل کر ان طاقتوں کو شکست دیں گے جو پچھلے 10 سال میں مسلمانوں کو خطرہ بنا کر ووٹ حاصل کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج نریندر مودی وزیر اعظم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ نہیں رہیں گے اللہ نے چاہا تو، مگر اگر وہ وزیر اعظم بنیں گے 3ری مرتبہ تو میری بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ 17 کروڑ مسلم اقلیت کو بلی کا بکرا بنائیں گے. وہ ہر چیز کا ذمہ دار اسد الدین اویسی کو قرار دیں گے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ 13 مئی کے دن اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. یہ ہرگز مت سمجھو کہ آپ اسد الدین اویسی کو ووٹ دے رہے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے ہمیشہ جماعت کو کامیاب کیا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک ویڈیو میں نے دیکھا، میں چاہوں گا اس ضعیف بزرگ مسلمان کی طلب کو سنو آپ، اس کی بے بسی کو سنو آپ، جس کا ویڈیو آج وائرل ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو یا عوام کے سامنے پلے کیا جائے اور ذرا آرام سے اس غریب اور اس کمزور کی تکلیف کو آپ سنیے. ہمارا وطن ہے، ہمارے باپ دادا یہیں دفن ہوئے اور یہیں ہمارے بچے دفن ہوئے ہیں. ہم نہیں کہیں جائیں گے. ہم سے کہتے بھاگو پاکستان، ہم پاکستان کے نہیں ہیں، ہم ہندوستان کے ہیں، سمجھے؟ کیا بتاؤں آپ کو، روٹی ملنا مشکل ہو رہی ہے. بہو بیٹے کہتے روٹی نہیں ہے تمہارے لیے. کہاں جاؤں، ہم سڑک پہ جاؤں، بھیک مانگو جا کے، کوئی سہایتا نہیں ملتی ہے، کوئی سہایتا نہیں ملتی ہے، کوئی سرکاری مدد نہیں ملی آپ کو. شاید کا مدد ہے. بھاگتے ہیں میرے والی جاتے ہیں دوائی لینے پر، بچے کو سنتے نہیں ہیں. کیا کروں، پیسہ رہیں گے، پیدل جانا پڑتا ہے. چلے گاڑی پہ لوگ بٹھا کے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا. میرے ساتھ کیوں کرتے ایک ٹھوڑا خراب ہو چکا. تم کہاں جائیں، بتاؤ، میں چیک کر کے تمہارا بتائیے ہم کدھر جائیں. اب وہ مودی کا لگاؤ، ان کا بیان. چلو جلدی. ہے نہیں ہے. ہے نہیں ہے. مسلمانوں کا ہے. اس کا مطلب، اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے. اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے، گھسپیٹھوں کو بانٹیں گے. کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹھوں کو دیا جائے گا؟ یہ کانگریس کا مینیفیسٹو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتا اور بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے، اس کی جڑتی کریں گے، جانکاری لیں گے اور پھر اس سمپتی کو بانٹ دیں گے اور ان کو بانٹیں گے جن کو منموہن سنگھ جی کی سرکار نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے.
भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर अब वो ज़ईफ आदमी का लगाओ। हमारे बाप दादा यही दफन हुए और यही हमारे बच्चे दफन होंगे। हम नहीं कहीं जाएंगे। हम तो कहते भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? क्या बताऊं आपको, रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। बाबू बेटे कैसे रोटी नहीं है तुम्हारे लिए? कहाँ जाऊं, हम सड़क पे जाऊं, भीख मांगू जाके, कोई सहायता नहीं कोई मिलती, सहायता नहीं मिलती है। कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको? शायद का मदद है, भागते हैं मेरे जाते हैं दवाई लेने पर, बच्चे को सुनते नहीं है, क्या करो, पैसा नहीं दे, पैदल जाना पड़ता है, क्या करे, गाड़ी पे लोग बिठा के जाते हैं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, वजीर आजम 130 करोड़ अवाम का वजीर आजम होता है। वजीर आजम किसी एक समुदाय का, मजहब के मानने वालों का नहीं होता है। हमारे मुल्क के वजीर आजम वो वाहिद वजीर आजम है। इस मुल्क की तारीख में कई वजीर आजम गुजरे हैं, मगर जितनी गाली, जितनी बेइज्जती करने की कोशिश मौजूदा वजीर आजम ने एक अक़लियत की है, शायद ही किसी ने की होगी। एक तरफ कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं और हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा, बताइए। और दूसरी तरफ एक ज़ईफ 70 साल का बूढ़ा कह रहा है कि हम पाकिस्तान कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमारा वतन। वो पुकार कर कह रहा है कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हुकूमत करने वालों से पूछना चाह रहा हूं, अगर तुम में इंसानियत जिंदा है, अगर तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है, तो सुनो इस गरीब की तकलीफ को, इसकी बेबसी को सुनो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आज अगर हम अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, अगर हम जुर्रत के मजाहरे नहीं करेंगे, तो कल आने वाली नस्ल और आपके बच्चे कहेंगे कि अब्बा, अम्मी, चचा, मामू, जब ये आवाजें उठ रही थी, हमको जलील और रुस्वा किया जा रहा था, तो कहां गई थी आपकी जुर्रत? तो अपनी जुर्रत को जिंदा रखो और इस जुर्रत के तहत मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं हमारे हिंदू भाई बहन से भी कहना चाह रहा हूं, दलितों से कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान एक गैरतमंद है, मगर मुसलमान कभी भी किसी हाल में किसी हिंदू बहन के गले से उतरा हुआ मंगलसूत्र कबूल नहीं करेगा। हम हरगिज इसको कबूल नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमारी गैर मुस्लिम बहनों का, उनका सुहाग हमेशा आबाद रहे, मगर एक देश का वजीर आजम है जो ये जबान इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोटों का इस्तेमाल 13 तारीख के दिन करिए। और मैं खास तौर से मजलिस के जिम्मेदारों से कह रहा हूं, आपने पैदल दौरों में फूल का हार तो पहना दिया, ले जाकर घर में बिठाकर आपने चाय बिस्किट भी खिलाया। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए, नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर 13 तारीख को आपको पोलिंग बूथ के पास जमीन पर आपको दिखना पड़ेगा पोलिंग करवाते हुए। ये मत समझिए कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी को फूल का हार पहना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा यह है कि आप 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल भी करें और अपनी पोलिंग को भी करवाएं। मैं मजलिस के अरकान बल्दिया से कह रहा हूं कि आज आपको भी जमीन पर मेहनत करना पड़ेगा। असेंबली इंतखाबात की तरह ऐसा नहीं कि छीके चले गए, वहां चले गए, नहीं। सुबह
5 بجے سے شام میں 6 بجے تک میں خود پھروں گا حیدرآباد میں, اور جہاں کہیں بھی جاؤں گا میں آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہوں گا. اور آپ یہ بھی جان لو کہ میں ایک ایسی ٹیم بنایا ہوں جو پوری چیز پر نظر رکھے گی. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آیا میرے سامنے آ کے صاحب سب ٹھیک ہے اور میرے جانے کے بعد چل میاں ذرا بیٹھ کے چائے پئیں گے, یہ بھی نوٹس میں آئے گا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے ذمہ داروں کو محنت کرنا پڑے گا. صدر و مدین سے اپیل کروں گا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. 13 تاریخ کے دن آپ کو محنت کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا کہ ہم نے چلچلاتی دھوپ میں دورے کیے, 44 ڈگری 45 ڈگری میں ہم نے دورے کیے, آپ تمام ہمارے ساتھ آئے, آپ کا بہت شکریہ. مگر ایک دن کی محنت اور ہم کو کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں ہمارے اراکین اسمبلی کا بھی, اراکین قانون ساز کونسل کا بھی. میں شکر گزار ہوں جناب ممتاز احمد خان صاحب کا بھی اور جناب احمد پاشا قادری صاحب کا بھی کہ انہوں نے وقت نکال کر پیدل دورے بھی کیے, جلسوں سے خطاب بھی کیا. اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 13 تاریخ کے دن ہم کو اپنے کے کوٹ کا استعمال کرنا ہے. میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ حیدرآباد میں پتنگ اور تلنگانہ میں بی جے پی ختم انشاءاللہ تعالی. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, اسد صاحب اسمبلی الیکشن میں آپ نے ماموں کہا تھا. تو سنو, آج میں کہہ رہا ہوں, بعض لوگ کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ماموں کا نہیں ہے, مودی کو ہٹانے کا الیکشن ہے. یہ الیکشن ماموں کا نہیں ہے, یہ الیکشن مودی کو ہٹانے کا ہے. اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, سکندرآباد میں موٹے کو جتاؤ, سکندرآباد میں موٹے کو جتاؤ. نظام آباد میں جس کی سفید بال زیادہ ہیں اس کو جتاؤ. چیولڈا میں جو دبلا ہے اس کو جتاؤ. تو سمجھ میں آیا آپ کے؟ حیدرآباد میں پتنگ, تلنگانہ میں بی جے پی ختم. اور خاص طور سے محبوب نگر میں, چیولڈا میں, سکندرآباد میں, ملکاج گیری میں, کریم نگر میں, نظام آباد میں, عادل آباد میں جتنے مجلس کے ذمہ دار ہیں اور وہاں کی عوام ہے, میں ان سے خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کو ذہن نشین کر لیجئے. متحدہ طور پر اگر آپ سب مل کر ووٹ ڈالیں گے تو بی جے پی کی شکست یقینی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں, میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں. بعد میں آپ یہ نہیں کہنا نہیں اسد صاحب ہمارے کو کھل کے بول دینا تھا. میں اب کھل کے بیان کر رہا ہوں پیارے, کھل کر کہہ رہا ہوں آپ سے. اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے, اور خاص طور سے مجلس کے ذمہ داروں سے, صدر و معتمدین سے, مجلس کے سابقہ ڈپٹی میئر ہو یا موجودہ ڈپٹی میئر ہو یا موجودہ چیئرمین ہو یا سابقہ چیئرمین ہو یا مجلس کے صدر و معتمدین ہو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوری کوشش کریں گے. مجلس نے جو فیصلہ لیا, اے پاگلو, کبھی تمہارے گھر میں بھی تو جھانک کر دیکھ لو کہ تمہاری بہن کے پاس نوکری ہے یا نہیں. کبھی جھانک کر دیکھو کہ تمہارے بینک میں کتنے پیسے آئے. کبھی جھانک کر دیکھ لو کہ تمہاری ماں کتنی خوش ہے. تم کو اگر بی جے پی, آر ایس ایس, اویسی کی نفرت دلاتی ہے تو تم نفرت کرو, مگر کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھ لے پیارے کہ تو نے کیا پایا 10 سال میں. اگر تو نے یہ پایا کہ میں نے اویسی کی گاڑی پر گولیاں چلائی, پھر سے چلا, میں مرنے کو تیار ہوں, مگر یہ تو بتا کہ میرے مرنے سے تجھے زندگی ملے گی, میرے مرنے سے تجھے نوکری ملے گی.
مسجد اور مندر کا جھگڑا کرنے سے تیری بہن کے شادی کا انتظام ہوگا؟ بتاؤ، یہی تو بی جے پی کر رہی ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان باتوں پر غور کریے۔ یہ جو نفرت کا سیلاب اٹھانے کی موڈی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھارت سے محبت کرتے ہیں، جو راشٹرواد کی بات کرتے ہیں، نیشنلزم کی، قومیت کی بات کرتے ہیں، ارے تمہارا کیسی محبت ہے؟ کیا تمہارا نیشنلزم ہے کہ 2000 اسکوائر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی، اور یہ ہمارے وزیر اعظم ان کو نکال کر پھینکتے بھی نہیں ہیں، بولتے تک بھی نہیں ہے چین کے بارے میں۔ 65 پیٹرولنگ پوائنٹ میں سے 25 پر ہماری فوج پیٹرولنگ نہیں کر سکتی۔ وہ جو ایک مشہور پکچر آئی تھی ایکٹر کی، جس میں ایک تالاب، خوبصورت تالاب دکھایا گیا تھا، نریندر مودی میں چیلنج کر رہا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں ڈیمچاک اور اس تالاب کو، آپ چلو میرے ساتھ، ہم میڈیا کے لوگوں کو لے جا کر دکھائیں گے کہ چین بیٹھا ہوا ہے وہاں پر۔ ہم اپنی زمین کو کھو دیے 2000 اسکوائر کلومیٹر کی۔ چین کی بارے میں بات کرو تو نریندر مودی بولیں گے یہ اینٹی نیشنل ہے، یہ پاکستانی ہے۔ ارے نریندر مودی اور ان کے چاہنے والوں، پاکستان کا تم نام لیتے ہو، مگر تم جتنا پاکستان کا نام لوگے تم اتنا بھارت کی توہین کرو گے۔ پاکستان اتنا ہے، صرف اتنا ہے پاکستان، بھارت اتنا ہے، اتنا ہے بھارت۔ اب آپ بتاؤ کہ 56 انچ کا سینہ رکھنے والا وزیر اعظم پاکستان کی مثال دیتا ہے۔ مودی اگر دیش سے محبت ہے تو چین سے مقابلہ کرو، امریکہ کی ترقی کو بتاؤ یہ ترقی لے کر آئیں گے، مگر خالی وکشت بھارت، وشوا گرو، 5 ٹریلین اکانومی، چندرائن 3، یہ سب چلے گیا۔ کیا آ گیا ایجنڈے میں؟ مسلمان خطرہ ہے، جہادی ہے۔ مودی کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ میچ میں ریزرویشن ملے گا، مودی کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن خطرہ ہے۔ ارے وزیر اعظم کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ تلنگانہ آندھرا میں ریزرویشن مل رہا ہے تو مذہب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ پی ایس کرشنن تھے، ایک مشہور اینتھروپولوجسٹ تھے، رپورٹ بنائی اور کہا کہ مسلمانوں میں یہ جو برادریاں ہیں ان کو ملے گا، یہ برادریاں ان کو نہیں ملے گا۔ کیوں آپ کو نفرت ہے اگر ایک غریب آٹو والے مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے؟ مودی جی آپ کو کیوں نفرت ہے؟ امت شاہ آپ کو اگر ٹھیلا بنڈی پر فروٹ بیچنے والے کی بیٹی RDO بن رہی ہے؟ کیوں آپ کو نفرت ہے کہ پمچر کی دکان بنانے والے کا بیٹا ہے بیٹی JEE کے امتحان میں کوالیفائی کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف نفرت پھیلانے کا کام بی جے پی کر رہی ہے۔ اب دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ صرف اپنے اوریجنل ایجنڈے پہ آ گئے۔ چناؤ جتنا آگے بڑھے گا انتخابات، مودی اور بولتے جائیں گے۔ مودی بولے کہ BRS اور کانگریس نے حیدرآباد کو مدرس کو لیز پہ دے دیا۔ بھارت کے وزیر اعظم حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں مسلمان بھی رہتے ہیں، دلت بھی رہتے ہیں، آدیواسی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں پر مراٹھے رہتے ہیں، مارواڑی لوگ رہتے ہیں، لود لوگ رہتے ہیں۔ ارے اتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیز پر لے لیے۔ نریندر مودی، آپ نے اپنے 5-10 سال میں مودی نے کیا کیا؟ پورے ایئرپورٹ اپنے رائٹ کے چیلے کو دے دیے، پورے بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جس نے 8,000 کروڑ روپے الیکٹرل بانڈ میں دیے ان کو دے دیے، اور مودی بول رہے حیدرآباد کو لیز پہ دے دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی مودی 13 مئی کے دن آپ دیکھیں گے تم نے حیدرآباد کی عوام کی توہین کی ہے۔ یہی حیدرآباد کی عوام بلا لحاظ مذہب و ملت
पतंग के निशान पर बटन दबाकर बताएगी कि लीज पर नहीं है, हैदराबाद भारत का टूट हिस्सा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये को आए थे महाराष्ट्र से एक मोहतरमा, आकर 16 सेकंड की बात करे। मेरे को नौजवान फोन करके बोले, असद भाई जरा फिर से बोलना। मेरे भाई बीमारी की हालत में 1 घंटा सुन लिए, ये तकलीफ की हालत है। अगर थोड़ी सी इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से राहत मिल जाएगी, मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं में असर है। आप दुआ करिए अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत के लिए, अहमद पाशा कादरी की सेहत और उनकी दराजी उम्र के लिए, मुमताज खान साहब की सेहत के लिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जिन्होंने कहा कि 16 सेकंड दिए तो दोनों भाइयों का काम कर देंगे। कभी कभी मेरे भाई बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता, समझे ना, बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता। अब दूसरे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, न्यूज मिनट एक वेबसाइट है, उनसे पूछा गया मुसलमानों के शादी क्यों करते, तो उन्होंने बोल रहे मुसलमान गोश्त खाते, जज्बाती रहते हैं। अच्छा, तो गोश्त खाने से शादी से क्या ताल्लुक? इसका मतलब यह है कि जिसके पास एक है, जैसा मैं हूं, मैं जज्बाती नहीं हूं? बताइए आप। अच्छा, जिसके पास है मगर घर पे नहीं है, उन्हें क्या है ना? हकीकत बोल रहा हूं, समझे नहीं समझे? या फिर वो भी खोल के बोलूं? अब इन्हों बोल रहे गोश्त खाते। 1-2 मिनट रुक जाएंगे एक नमाज के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील यही है कि नफरत के खात्मे के लिए, शहर हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। बीजेपी के कैंडिडेट ने एक तीर मारा है एक मस्जिद की तरफ, मगर वो हैदराबाद के अमन की तरफ था। वो तेलंगाना में दंगे कराने के लिए वो बीजेपी का असली चेहरा था। अगर हम इनकी साजिशों में इनको नाकाम नहीं करेंगे तो नुकसान गरीब का होगा। आप और हमने, हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम ने हैदराबाद के अमन को बरकरार रखा। नुपुर शर्मा ने बकवास की, ये तेलंगाना वाहिद रियासत थी जहां पर हमने बकवास करने वाले को जेल की यात्रा करवाई थी। आपने अमन को बरकरार रखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे घर में छुपे हुए उन लोगों को भी पहचानिए। वो लोग, एक तो नामपल्ली का एक लीडर है, नहीं लीडर भी बोलना बेकार है, चिल्लर है।
اس نے سنیے میں آپ کو الیکشن کمیشن کا لیٹر 12 مارچ 2024 کا لیٹر کہ اس میں سے چند پیراگراف پڑھ رہا ہوں. وہ چلر جو لیلا کا مجنو ہے اور ایک پرانے شہر کی امراؤ جان ہے, ہاں سمجھے ہاں, انہوں نے بی جے پی کی کینڈیڈیٹ جو تیر, انہوں نے لیٹر لکھا کہ 6,70,404 نام ووٹر لسٹ میں بوگس ہے. الیکشن کمیشن کا جواب آیا, پیراگراف نمبر 2, اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا تاکہ یہ چلر اور امراؤ جان کی حقیقت معلوم ہو جائے. اس نے لکھا, In this regard, it is submitted that on perusal of the state representation of Srimati of BJP candidate from Hyderabad Parliament constituency, it is observed that the total number of alleged discrepancies and irregularities electoral roll of Hyderabad is 6,72,000. اب یہاں سے ذرا سمجھیے, which is exactly the same number of 6,72,000 mentioned in the earlier complaint of Shri Chillar, contestant candidate, wide reference 1. انہیں دونوں کا, انہوں چلر دیے, انہوں تیر پھینک دیے اٹھا کے. تو اس میں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ فوٹو سیملر انٹریز, شفٹڈ ووٹر, سنگل ووٹر, ڈیڈ ووٹر, صرف 11-12 ہزار ڈیڈ ووٹرز نکلے, باقی کا کچھ نہیں نکلا وہ جب چلر دیا تھا. اب تیر پھینکے, انہوں نے یہ لکھ دیا. اچھا اب آپ آ جائیے ان نوٹ کا, اس نوٹ کا صفحے نمبر 22 یاد رکھو آپ, صفحے نمبر 22 کو دیکھیے. صفحے نمبر 22 میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی گئی جس میں چلر نے, امراؤ جان نے یہ بات کہی تھی کہ ایک گھر میں اتنے ووٹر رہتے ہیں, 50 لوگ ووٹ رہتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے لکھا کہ ہم نے 51,000 ایسے ووٹرز کا چیک کیا, ویریفائی کیا ہے, جس میں سے 41,482 اسی جگہ پر ہیں. 51 میں سے 90% سے زیادہ لوگ اسی گھر پہ ہے. بیلنس 9,834 میں سے 9,000 کا صرف کریکشن کرنا ہے ایڈریس کی بنیاد پر, یعنی پورے کے پورے نام ہیں. مگر امراؤ جان پکار رہی تھی میرے نامان بوگس نام ڈال دیے مجلس والے. اب آپ بتائیے یہ پورے تینوں مل کے کام کر رہے نہیں کر رہے؟ چلر, تیر پھینکنے والے اور امراؤ جان. اور میں نے 2 مارچ کو کہا تھا پیارے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا. تو جب دیکھ لیا کہ گلاب جامن اور قلاقند, بادام پستے نہیں برابر مل رہے, تو بولے غنیمت اس میں ہے کہ چپلوں کو بغل میں رکھو اور گھر میں جا کر سو جاؤ. مگر سو نہیں رہے, ابھی بھی سازشیں کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں. مگر یاد رکھو اللہ ہمیشہ سچائی کو کامیاب کرتا ہے, اللہ ہمیشہ حق کو سر بلند کرتا ہے. 1996 میں بھی ایسا کر رہے تھے, اور اس وقت ممتاز خان صاحب نے سالار ملت کے لیے کھل کر کام کیا تھا, بلکہ پوری پولنگ کا بھی انتظام کروایا تھا. یہ لوگ سمجھے تھے کہ وینکیا نائیڈو کھڑا ہو جائے گا تو میرا قائد ناکام ہو جائے گا. مگر اللہ جب کسی کو کامیاب اور عزت سے نوازنا چاہتا ہے, دنیا کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. آج بھی سازشیں کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں پولنگ ایجنٹس کو, کہ پریسائڈنگ آفیسر کی کتاب ہے, اس میں اگر کسی پولنگ بوتھ پر پولیس والے کسی ووٹر کی چٹھی کو دیکھ کر اندر بھی جائیں گے, میں ان پولیس والوں کو چیلنج کر رہا ہوں. پریسائڈنگ آفیسر ہینڈ بک 2023 پیراگراف نمبر 13.28 جس میں آئیڈینٹیفیکیشن آف الیکٹرز لکھا ہوا ہے,
اور پھر پیراگراف نمبر 13.29 ان دونوں میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ پولیس کسی ووٹر کی چٹھی کو دیکھ کر اس کو بھجا دے گی یا روکے گی. تو امید کرتے کہ پولیس قانون کے مطابق کام کرے گی. ہاں، اسمبلی الیکشن کے وقت ایک کوتوال صاحب بڑی ہوشیاری کرے اور عمرہ جان کو تکلیف یہی ہو گئی، کیونکہ کہاوت ہے نا، جب کوتوال ہو سیاں، تو کوتوال سیاں نہیں ہے اب. تو ان کو لگا ہوا بھی ایک طرف، سب مودی کے خلاف کھڑے ہو گئے. مجلس نے یاقوت پورے کو مضبوط بنا دیا. اب ان کو سمجھے کہ گلاب جامن بادام پستہ بھی نہیں مل رہا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ کھجور کی گٹلی بھی دینے کو تیار نہیں تھا ان کو. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے. یہ نوجوانوں، یاد رکھو یہ لڑائی آپ کے لیے لڑی جا رہی ہے، مستقبل آپ کا ہے. کہیں آپ فارم ہاؤس کو جائیں گے، معلوم ہوا کہ بہت سے فارم ہاؤس کو جا رہے ہیں. اگر آپ فارم ہاؤس کو جائیں گے، کلیکٹر کی طرف سے آرڈر نکل چکا ہے کہ جو کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سب کو بند رکھنا پڑے گا. فارم ہاؤس میں اپنے پیسے غارت مت کرو، حیدرآباد میں رہو، پارٹی کو کامیاب کرو، ووٹ ڈالو. گاڑی ہے تو اماں کو، ابا کو، بیگم کو، بھائی بہن کو لے جا کر ووٹ کراؤ، مجلس کو کامیاب کرو. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آخر میں، مجھے آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے مجلس نے مجھے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کی عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا. میں بحیثیت رکن پارلیمان پوری کوشش کیا ہوں اور کر رہا ہوں کہ آپ کی تکالیف اور مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھا سکوں. چاہے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے یو اے پی اے کا قانون ہو، چاہے بیک ورڈ کلاس کے ریزرویشن لمٹ کو بڑھانے کا مسئلہ ہو، مجلس نے ہر چیز ہر مسئلے پر کھول کھول کر ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے عوام کے بے حد اصرار پر ہاورے پڑھ لیتا ہوں. ہاں، اب چاؤس شان ہے، مالک کی شان ہے. تو اب یہ ہمارے مودی صاحب کل نکو بولے، مودی جی وہ لال وہ فتح میدان میں آپ بول رہے نکو، ارے وہ میدان تو ہمارا ہے. تو مودی جی پہ اب کس پہ بولے سن لو. ہری سنگھ بولے اماں بابا کو بھول گیا. ذرا تھک گئے کیا؟ تھک گئے کیا؟ سانس سسروں میں گھل گیا، ساری جنتا کو ہولا بنا رہا، ہندو مسلمان کو لڑا رہا، شادی کر کے جورو کو بھگاتا، این آر سی بول کے ہم کو ڈراتا، بار بار باہر کا دورہ کرتا، جنتا کے پیسے برباد کرتا، بے گناہوں کو قید کرتا، قاتل اور زانیوں کو چھوڑتا، منگل سوتروں کی جھوٹی افواہ اڑاتا، غریب لوگوں کا مذاق اڑاتا، لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتا، چوکیدار بن کے اچھل رہا، اپنی اوقات بھول گیا. تو میرے بھائی 13 کے دن میرے کو نہیں بولنا پڑے گا ہو رے کہاں رے تم لوگ. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو حیدرآباد، اورنگ آباد اور کشن گنج میں اللہ مجلس کو کامیاب کر دے. اللہ سے میری دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم نے جو فیصلے لیے ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. اللہ تلنگانہ سے، پورے ملک سے اللہ بی جے پی کو شکست دے، اس ملک کو طاقتور بنائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا کرتے رہیے